الرحمن الرحیم۔ اس حلقہ سے میاں محمد نواز شریف کے امیدوار برائے قومی اسمبلی حافظ میاں نعمان صاحب، برادرم رانا مشہود احمد خان صاحب، مہر اشتیاق صاحب، چودھری باقر صاحب، میاں طارق صاحب، خالد کھوکھر صاحب، صلاح الدین پپی صاحب، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز، مسلم لیگ نون کے عہدیداران، کارکنان، ونگز کے عہدیداران، السلام علیکم۔ آج حافظ نعمان صاحب کے انتخاب کے سلسلے میں کھولے گئے مرکزی دفتر کے افتتاح کے موقع پر جتنے لوگ ہال کے اندر ہیں، ان سے دگنی تعداد میں لوگ باہر موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ پورے حلقے کے کارکنان، امیدواران، سب کے سب مسلم لیگ نون کے سب ہلالی پرچم تلے اس ہیرے، اس بھائی حافظ میاں نعمان کی کامیابی کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ حافظ میاں نعمان صاحب سے میرا تعلق کوئی نیا تعلق نہیں، لیکن چند سال پہلے یہاں قریبی کیمپ جیل میں حافظ صاحب اور میں اکٹھے تھے۔ ثاقب نثار، قمر باجوہ اور عمران خان کی شیطانی مثلث کے اتحاد کے نتیجے میں جب 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا، اس کے بعد چن چن کر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اس دور میں حافظ میاں نعمان اور ان کا خاندان استقامت، پامردی، عزیمت اور جرأت کی مثال بنے رہے۔ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ سارا شہر جانتا ہے کہ ان کا تعلق ایک باوقار، معزز اور ایک نیک گھرانے سے ہے۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے اپنی جماعت کے ایک نہایت قیمتی ساتھی کو، حافظ میاں نعمان کو، اس حلقے کی نمائندگی کے لیے منتخب کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میرے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، سب کے سب 18 ستمبر کو شیر کی کامیابی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، کیونکہ جب شیر آتا ہے تو پھر پاکستان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب شیر آتا ہے تو پاکستان میں کاروبار کا رکا ہوا پہیہ چلنے لگتا ہے۔ جب شیر آتا ہے
تو پھر پاکستان کا دفاع اور سلامتی مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ جب ہمیں پی ڈی ایم کے دور میں یہ حکومت چلانی پڑی تو ماضی کا گند اور ان کے گند کا ٹوکرا ہمیں اپنے سر پہ اٹھانا پڑا۔ ہم بھولنے نہیں دیں گے، یاد کرواتے رہیں گے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی سٹیج پہ پہنچا ہوا تھا۔ ملک میں کاروبار کا پہیہ جیم ہو چکا تھا۔ دنیا کہہ رہی تھی پاکستان دیوالیہ ہوا کہ دیوالیہ ہوا۔ ہمارا پرانا دشمن پاکستان کی سلامتی پر ادھار کھائے بیٹھا تھا، لیکن ہم نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں اپنی سیاست داؤ پہ لگا کر، اپنی جماعت کی مقبولیت داؤ پر لگا کر یہ بوجھ اٹھایا۔ اگر یہ بوجھ ہم نہ اٹھاتے تو پھر یہ بوجھ کون اٹھاتا؟ آئی ایم ایف پاکستان میں آنے کو تیار نہیں تھا، اور آئی ایم ایف کے بغیر دنیا کا کوئی ملک بازو پکڑانے کو تیار نہیں تھا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ مسلم لیگ نون نے تو آئی ایم ایف کو نواز شریف صاحب کے پہلے ادوار میں خیر آباد کہہ دیا تھا۔ یہ محترم عمران خان صاحب لے کے آئے تھے اور بیچ منجدار میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کوئی قوم ہم پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے میں ایویشن اور ریلوے کا وزیر تھا، جہازوں کو لیز پہ لینے کے لیے ہم مارے پھرتے تھے، کوئی جہاز کا ایک انجن بھی ہمیں لیز پہ دینے کے لیے پاکستان کو تیار نہیں تھا۔ یہ حالات تھے، لوگ خودکشیاں کر رہے تھے۔ یہ آج جو طالبان اور دہشت گرد خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں واپس لائے ہیں، یہ کون لے کے آیا ہے؟ یہ تو ضرب عضب کے نتیجے میں یہ تو بھاگ گئے تھے، امن آ گیا تھا، لیکن آرمی پبلک سکول کے بچوں کے قاتلوں سے مذاکرات کرنے کے شوق میں انہیں واپس لایا گیا، اور آج پھر پاکستان کی افواج، سیکیورٹی ادارے، عوام سب خراج ادا کر رہے ہیں دہشت گردی کے افریب کے خاتمے کے لیے۔ گالیاں دینا آسان ہے، الزام لگانا آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ ہم نے کام کیا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر میثاق جمہوریت کے بعد پی ٹی آئی نے سول سپیس ختم کر دی، پارلیمنٹ کا کردار محدود کیا، پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا، ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کیا، وزیر اعظم ہاؤس کو اٹیک کیا، پھر کہتے ہیں ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت زمین سے اگتی نہیں ہے، جمہوریت بونی پڑتی ہے، اس کی آبیاری کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر کوئی اس پودے کو نکال کے دوبارہ لگانے کی کوشش کرے گا تو وہ پودا مر جاتا ہے۔ انہوں نے جمہوریت کے پودے کو دفن کیا ہے۔ اب وہ جمہوریت جو ہم ڈھونڈتے ہیں اسے واپس لانے میں وقت لگے گا۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ خود بھی خراب ہوئے، ملک بھی خراب کیا،
ہمیں بھی خراب کیا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. لیکن حافظ میاں نعمان صاحب کی موجودگی میں، رانا مشہود صاحب کی موجودگی میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ الیکشن کیمپین سب کے لیے ہے. سب کو جلسے کرنے کا حق ہے. سب عوام سے رابطہ کریں، سب ووٹ مانگیں. کوئی وکٹمائزیشن اس حلقے میں کوئی نہیں کرے گا. حافظ میاں نعمان صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی وکٹمائزیشن نہیں الحمدللہ ہو سکتی. سب کو لیکن کھلی الیکشن کیمپین چلاؤ، کوئی گلا نہ رہ جائے. جلسے کرو، تقریریں کرو، کیمپین کرو. لیکن جب الیکشن کا رزلٹ آئے اس کو بھی تسلیم کرو، اس کو بھی تسلیم کرو. آپ آج دیکھیں، اگر ہم کارکردگی کی بات کریں، آپ لاہور والوں، تسی لاہور والے اپنے شہر سے نکلو، پھرو، دیکھو، تے کبھی پشاور جا کے دیکھو، تے پھر کراچی بھی جا کے دیکھو، تے فرق صاف ظاہر ہے. آپ پہ ہی پتہ لگ جائے گا. 18ویں ترمیم کے بعد کوئی صوبائی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی فنڈ نہیں ملیا، اختیار نہیں ملیا، کام کرنے کا موقع نہیں ملیا. انہاں دی خیبر پختونخوا دے وچ تیجی مسلسل ٹرم ہے. انہوں نے پوچھو کہ 12-13 سالہ تسی خیبر پختونخوا دے وچ کیڑی یونیورسٹی بنائی ہے، وہ نام دسو. ایک یونیورسٹی کا نام دسو، ایک میڈیکل کالج کا نام دسو، ایک کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ دے ہسپتال کا نام دسو. اے دسو کیڑا میگا پروجیکٹ کیتا ہے. جی 10 ارب درخت لاتا ہے، وہ دیکھو کیڑی تباہی آئی ہے. 10 ارب درخت لگا ہوتا تو تباہی آتی. 350 ڈیم بنایا سی، اور 3.5 ڈیماں دے نام دسو. اسی تانوں من جاواں گے 350 ڈیماں دے نام نہیں دس سکتے. جھوٹو جھوٹ، ہر چیز جھوٹ، پروپیگنڈا، گالاں، بہتان، پنجاب نو گالاں، اہل پنجاب نو گالاں، نفرت دا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک مخصوص ٹولہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ نو لڑانا چاہتا آپس وچ. روز نکلے الزام. اسی اج پنجاب دے تڑکتے دل لاہور وچ کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پنجاب دا پیغام امن، محبت اور آشتی دا پیغام ہے. ایتھے کوئی تفریق نہیں. اسی سارے پنجاب وچ اس نیلی چھت دے تھلے کٹھے بسنے ہیں، کٹھے رہنے ہیں، امن نال رہنے ہیں. سانو خوشی ہے کہ ساڈے پشتون بھائی، بلوچ بھائی، باقی صوبیاں دے رہن والے، آزاد کشمیر دے رہن والے ایتھے آ کے، گلگت بلتستان دے لوگ آ کے ایتھے کاروبار کردن، خوشحال ہوندے. انہاں دی خوشیاں ویکھ کے ساڈا دل خوش ہو جاندا ہے. پر اسی یہ نہیں چاہتے کہ سانو لاشاں دے تحفے بھیجے جان. سانو تکلیف ہوندی ہے پانی چوری کرن دے جھوٹے الزام لائے جان. پنجاب آپ پیاسا ہے کیونکہ پانی گھٹ گیا ہے، ڈیم نہیں بن سکے. پانی آندا تے بے شمار آندا ہے، تے جدوں لنگ جاندا تے سٹور کرن دا بندوبست کوئی نہیں. نواز شریف نے اپنے ادوار وچ کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس سیاست کی نظر کر دیتا گیا.
आंदा ते बिजली सस्ती मिलती। गल्लां याद करो, बिजली महंगी का जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदार ने जेडे डैम नहीं बनन देते, जेडे सूबाइयत की गल करते, जेडे पानी की